لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب نے بات کرنے کے بعد پھر وضاحت پیش فرمائی، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ بھی وضاحت کی ہے، لیکن دونوں وضاحتوں میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں فرما رہا، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو میری یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہو، اس کا مطلب یہ کہ میں نے تو بات اچھی کی ہے، لیکن اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب سے یہی ہے کہ خدا کے لیے اس قسم کی گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا ہے اور بڑی شہرت دی ہے، عالمی طور پر دنیا آپ کو جانتی ہے اور بہت بڑا طبقہ آپ کا فالوور ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت ذرا احتیاط فرما لیا کریں۔ بعض دفعہ آپ گفتگو کرنے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ بعض دفعہ ایسی کمزور باتیں کر جاتے ہیں اور غصے میں آ کر ایسی متعصبانہ گفتگو فرما لیتے ہیں کہ جس سے آپ کی اپنی شان مجروح ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ صاحب علم آدمی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ علمی باتوں پر توجہ دیں، مگر یہ کہ آپ جب سے یوٹیوب پر گئے ہیں آپ کے عجیب و غریب قسم کی ویڈیو آتی ہے کہ یہ جو علماء کرام اور پھر خاص آپ جیسے شخصیت جن کا شمار لوگ اکابر میں کرتے ہیں ان کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ مکھن کیسے بنایا جاتا ہے، دودھ کیسے نکالا جاتا ہے، مچھلیاں کیسے پالی جاتی ہے، مرغیاں کیسے پالی جاتی ہے اور پودے کیسے لگائے جاتے ہیں، انڈے کیسے، یہ حضرت آپ کی شان کے لائق نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی علمی اور سنجیدہ گفتگو فرمائیں۔ آپ کی گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے اڑے اور ابے والا، حضرت اس سے بھی ذرا اجتناب فرمائیں۔ خدا کے لیے ہم آپ کے کوئی خلاف نہیں ہے، ہم آپ کے ہم مسلک ہیں، میں آپ کو بہت زیادہ سنتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں میں ضروری سمجھتا تھا وہ میں نے کہہ دی، اور پھر مفتی صاحب نے اس کو تنوین سمجھ لیا، حالانکہ یہ تنوین نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو جو اشکال پیش آیا وہ تنوین کے بارے میں آیا کہ فعل مضارع کے اوپر تنوین نہیں آتا، حالانکہ یہ تنوین نہیں ہے بلکہ یہ نون خفیفہ ہی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صدق الله العظيم۔ آج کل مولفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جو انہوں نے یورپ میں کسی جگہ بیان کرتے ہوئے ریکارڈ کرایا گیا، اور ساتھیوں میں اس میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ یوٹیوب پہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو کچھ تو وہ ہے جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو ان کے بہت شدید خلاف بول رہے ہیں، تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم بیچ میں انصاف کی بات کر لی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے یقیناً وہ قابل اعتراض ہے، اور اس میں ان کا دو باتوں پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم آپ کی زبان مبارک پہ جاری فرمائے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے اس بات کو بھی کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ اس کو برا منا گئے، لیکن دوسری بات جو مفتی صاحب نے کی وہ واقعتاً قابل اعتراض ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جب وہی آتی تھی تو آپ علیہ السلام کسی صحابی کو بلا لیتے تھے اور وہ لکھ لیتے تھے۔ اب صحابہ بعض اوقات غلط لکھ لیتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو اس طریقے سے وہ غلطیاں آج تک چلی آئی، اور اس پر انہوں نے ایک آیت پیش کی، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اور مفتی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ لَنَصْفَعًا اصل میں نصفعًا، عین نون زبر عن، جس کو نون تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے۔ نون تاکید کی دو قسمیں، نون تاکید ثقیلہ جیسے نصفعن، دوسرا نون تاکید خفیفہ جیسے نصفعن۔ ایک قرأت میں نصفعن بھی ہے، لیکن جو متواتر قراءت ہے اس میں لنصفعن ہے۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آتا، تنوین آنا یہ اسم کی علامت ہے، اور لنصفعن فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر تنوین آ گئی، تو مفتی صاحب نے بڑی شد و مت کے ساتھ دو مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں غلطی ہو گئی اور 100% غلط ہے، 100% یہ گرامر کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب نے یہ بات کی، اور یہی بات ایسی ہے جو علماء کرام نے بھی اس پر گرفت
گرفت کی اور ذمہ دار علماء کرام نے اس پر اپنا ری ایکشن ظاہر کر دیا، جیسے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے لیے ایک استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ میری حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو کچھ میں نے الہاد کے متعلق سیکھا ہے تو حضرت ہی سے سیکھا ہے۔ دوسرے ہمارے انتہائی شفیق استاد ڈاکٹر مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی اس پر اپنا موقف پیش کیا اور مفتی صاحب کی مخالفت کر دی۔ یہ علماء حق کی نشانی ہے کہ چاہے اپنے ہو یا غیر ہو، مگر یہ ہے کہ اگر بات غلط ہو تو وہ اس پر گرفت کر لیتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ مفتی صاحب نے اس کو قواعد کے خلاف کہا ہے، حالانکہ اول تو یہ ہے کہ یہ بات قاعدے کے خلاف نہیں ہے۔ قاعدے کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ مفسرین کے تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی، اور پھر خاص کر جو اعراب القرآن پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں ان کا بھی آپ مطالعہ کریں تو ابن الانباری کی جو تفسیر ہے اعراب القرآن کے بارے میں جو انہوں نے قرآن کریم کی نحوی ترکیب کی ہے تو البیان کے نام سے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نون تاکید خفیفہ کو دو زبر کے ساتھ لکھنا یہ بصریین کا مذہب ہے، یعنی بصریین کے ہاں نون تاکید ثقیل نون کی شکل میں نہیں لکھا جائے گا، خفیفہ نون تاکید خفیفہ نون کی شکل میں نہیں نکالا جائے گا بلکہ دو زبر کی شکل میں تنوین کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اور باقی جو دوسرے حضرات مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس کی توجیہ کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ لنصفعن جو ہے اس کو جب آپ وقف کی حالت میں پڑھیں گے تو لنصفع پڑھیں گے، یہ نون جو ہے یہ الف سے بدل جائے گا، جیسے سب کو معلوم ہے نون تنوین نصفع، اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لنصفع ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کو ایک ہوتا ہے اگر وقف کی حالت میں پڑھیں گے تو الف سے بدل جائے گا لنصفع، ایک ہے وقف، جب آپ وقف کریں گے تو نصفع ہو جائے، ایک حقیقتاً وقف ایک حکماً وقف، تو یہ حکماً وقف کے حکم میں ہے اور علماء کرام نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بات ہے جو مفسرین نے ذکر کی ہے، جیسے تفسیر بحر محیط کا آپ مطالعہ کریں اور اسی طریقے سے تفسیر کشاف کا مطالعہ کریں اور دوسرے تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بلکہ صاحب المصیغہ نے اپنے اخیر میں کتاب کے اخیر میں جو صیغے دیے اس میں بھی لنصفعن کا صیغہ انہوں نے دیا ہے کہ یہاں، اور پھر اس کے شارحین نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ لنصفعن جو ہے یہاں پر اصل میں نون تاکید خفیفہ ہے لیکن یہ تنوین کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کو تنوین سمجھ لیا، حالانکہ یہ تنوین نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو جو اشکال پیش آیا وہ تنوین کے بارے میں آیا کہ فعل مضارع کے اوپر تنوین نہیں آتا، حالانکہ یہ تنوین نہیں ہے بلکہ یہ نون خفیفہ ہی ہے، تنوین پر لکھے جانے کی صورت کے باوجود یہ نون تاکید خفیفہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ نون تاکید خفیفہ کبھی نون کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور کبھی تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں بھی اس کی مثال موجود ہے، کہاں فرمایا کہ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہاں پر بھی نن کے اوپر تنوین آیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی فعل مضارع ہے اور لیکن یہ تنوین نہیں ہے بلکہ یہ نون خفیفہ ہے جو تنوین کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور پھر اس پر اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کا حرف یہ محفوظ ہے۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ نے غلط لکھ دیا اور یہ غلط رہ گیا، خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متنبع فرما دیتے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم لکھا گیا تھا مختلف اشیاء کی شکل میں، اس وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور جو اہل عرب تھے وہ افصح اللسان لوگ تھے، ان میں سے بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اس چیز سے واقف تھے اور ان کو یہ بات معلوم تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم جمع ہوا، صحابہ کرام اس کی تلاوت کرتے رہے، پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ قراء موجود تھے، جیسے کہ 70 قراء بیر معونہ کے موقع پر شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بھی کئی قراء تھے، اور جنگ یمامہ میں تو ایک قول کے مطابق 700 اور اس میں سے 300 قراء تھے، ایک قول کے مطابق 1200 اور اس میں 700 قراء تھے۔ تو اس کا اندازہ یہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں 50% سے زیادہ لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے، تو اس وقت بھی کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا اور اجماع امت ہو گیا، لیکن مفتی صاحب کو اشکال پیش آیا۔ تو جو قرات متواترہ ہے، اگر کوئی بات ایسی آ جائے کہ وہ نحوی قواعد کے خلاف آپ کو نظر آئے تو آپ نحوی قواعد کو تو کمزور کہہ سکتے ہیں لیکن آپ قرآن کریم کو کمزور نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ کہ قرآن کریم یہ عربی لغت کے لیے اور گرامر کے لیے معیار ہے، اسی کو دیکھ کر کے عربی گرامر کو بنایا گیا ہے اور علم نحو کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ نحو کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ لوگ وہاں قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہی پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں قرآن کریم میں دو طریقے سے پڑھا گیا تو نحات نے بھی اپنے قاعدے میں دو ہی طریقے سے بیان کیا، تو جس طرح یہاں پر نصفعن نون کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، تو مفسرین نے اس کی
توجیہ کر دی اور اس کی وضاحت فرما دی۔ تیسری بات یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کا رسم الخط، قرآن کریم کے رسم الخط میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو بہت بڑا اختلاف نظر آئے گا جو عام گرامر کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم جو اردو دان حضرات ہیں ان کے پاس جو قرآن کریم ہے ہمارے پاکستانی نسخوں میں عام طور پر تو اس کے آخر میں گزارش لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں کچھ آیات کے متعلق کچھ الفاظ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ پڑھنے میں ایسا پڑھا جائے گا لیکن لکھنے میں ایسے لکھا جائے گا۔ جیسے لشیئن بعض جگہوں پر کیسے لکھا گیا، شین کے بعد الف، الف کے بعد یا اور حمزہ، لیکن لشیئن نہیں پڑھا جاتا، لشیئن پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انا، اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے لیکن انا نہیں پڑھا جاتا بلکہ انا پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ولا اوزعوا خلالکم، لا اوزعوا، تو یہاں پر لا اوزعوا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں لا اوزعوا، ورنہ مانا بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے مجریہا و مرساہا، یہاں پر لکھنے میں مجریہا آیا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں مجریہا۔ اس طریقے سے سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو رسم الخط ہے وہ ہمارے موجودہ عربی رسم الخط سے مختلف ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس رسم الخط میں لکھا گیا ہے قرآن کریم کو اسی رسم الخط میں لکھا جائے۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے تو اس کو صلاۃ کو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب جو لوگ قرآن کی آیت میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن میں جیسے لکھا ہے اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ عالمین کو جو آپ پڑھتے ہیں یا عین کڑا زبر آ پڑھتے ہیں، اگر اس کو آپ الف کے ساتھ لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ قرآن کے رسم الخط کے خلاف ہو جائے گا۔ بہرحال اس طریقے سے تو کئی مثالیں ہیں، بلکہ سینکڑوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے بلکہ وہ قرآن کریم کی رسم الخط کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب نے بات کرنے کے بعد پھر وضاحت پیش فرمائی، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ بھی وضاحت کی ہے، لیکن دونوں وضاحتوں میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں فرما رہا، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو میری یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہو، اس کا مطلب یہ کہ میں نے تو بات اچھی کی ہے لیکن اگر کسی کو بری لگی ہو تو میری گزارش حضرت مفتی صاحب سے یہی ہے کہ خدا کے لیے اس قسم کی گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا ہے اور بڑی شہرت دی ہے، عالمی طور پر دنیا آپ کو جانتی ہے اور بہت بڑا طبقہ آپ کا فالوور ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت ذرا احتیاط فرما لیا کریں۔ بعض دفعہ آپ گفتگو کرنے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، مثال کے طور پر عاملین کے خلاف جب آپ بولتے ہیں تو آپ تمام حدود کراس کر جاتے ہیں، یہ سارے فراڈی ہے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ نہیں اکا دکا صحیح ہے، اب کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہے، یہ فتویٰ بہت دور تک چلا جائے گا، ہمارے اکابر علماء دیوبند تک بھی یہ فتویٰ چلا جائے گا۔ مفتی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوگ جنات کو بھگاتے ہیں تو ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں مفتی رشید احمد صاحب سلام کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والا ہر شخص، وہ ہر مولوی عامل بھی ہوتا تھا، حکیم بھی ہوتا تھا اور عالم بھی ہوتا تھا، مگر خیر سے انہوں نے سب کو فراڈی کہہ دیا، تو یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ پھر آپ کا جو مقام اور حیثیت ہے، آپ اپنے مقام اور حیثیت کا اندازہ فرمائیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ بعض دفعہ ایسی کمزور باتیں کر جاتے ہیں اور غصے میں آ کر ایسی متعصبانہ گفتگو فرما لیتے ہیں کہ جس سے آپ کی اپنی شان مجروح ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ صاحب علم آدمی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ علمی باتوں پر توجہ دیں، مگر یہ کہ آپ جب سے یوٹیوب پر گئے ہیں آپ کے عجیب و غریب قسم کی ویڈیو آتی ہے کہ یہ جو علماء کرام اور پھر خاص آپ جیسے شخصیت جن کا شمار لوگ اکابر میں کرتے ہیں ان کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ مکھن کیسے بنایا جاتا ہے، دودھ کیسے نکالا جاتا ہے، مچھلیاں کیسے پالی جاتی ہے، مرغیاں کیسے پالی جاتی ہے، اور پودے کیسے لگائے جاتے ہیں، انڈے کیسے، یہ حضرت آپ کی شان کے لائق نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی علمی اور سنجیدہ گفتگو فرمائیں۔ آپ کی گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے اڑے اور ابے والا، حضرت اس سے بھی ذرا اجتناب فرمائیں۔ خدا کے لیے ہم آپ کے کوئی خلاف نہیں ہے، ہم آپ کے ہم مسلک ہیں، میں آپ کو بہت زیادہ سنتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں میں ضروری سمجھتا تھا وہ میں نے کہہ دی۔ اور پھر ہمارے علماء حضرات میں گزارش یہ ہے کہ بھائی غلطی جس کی بھی ہو آپ ان کو ان کی غلطی پر متنبہ فرما لیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، پھر یہ کہ فلاں فرقے کے فلاں کتاب میں بھی یوں لکھا ہوا ہے، بھائی اگر کہیں اور پہ کوئی بات غلط لکھی ہے تو وہ ہمارے لیے جواز نہیں بن سکتا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی اصلاح کریں۔ آخری بات یہ کہ آئے یہ مفتی صاحب نے گستاخی کی ہے یا نہیں، تو گستاخی کی نہیں ہے، گستاخی ان سے ہوئی ہے، گستاخی کرنا اور بات ہے، لیکن غلطی سے زبان پر اگر کوئی بات جاری ہو جائے وہ اور بات ہے۔ تو اس لیے تمام ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو اچھالنے کے بجائے مفتی صاحب کے معذرت کو قبول کر لیں، اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کھلے الفاظ میں اس بات پر معذرت کریں، اس لیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے اکابر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے ذرا اجتناب فرما لیا کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب
اس قسم کی گفتگو وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں، اور جو لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن جاتا ہے، مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب انشاءاللہ اپنے عہدے اور منصب کا لحاظ رکھیں گے اور اپنے منصب سے اور اپنے لیول سے نیچے کی گفتگو بھی نہیں کریں گے، اپنے لیول سے نیچے کی ویڈیوز بھی نہیں بنائیں گے، اور جو آپ کا لیول ہے اس سے نیچے کی جو آپ کا انداز گفتگو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، عام لوگوں والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی گفتگو عالمانہ طور پر ہونی چاہیے۔ باقی ہم مفتی صاحب کے شاگردوں کی جگہ ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ مفتی صاحب کی اس بات کو اچھالے نہیں، اور مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ واضح طور پر یہ ہے کہ اس پر معذرت پیش فرما لیں، اس لیے کہ علماء دیوبند نے بھی آپ کی معذرت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی